ایسا نرم دل انسان مارا ایک چپاٹا باپ، بوڑھے باپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوڑھے باپ کو تم نے تماچا مار دیا ہے. کہا یا رسول اللہ تو یہ تو تماچے کی بات آئی، اگر تلوار ہوتی تو میں گردن اڑا دیتا. آپ کی شان میں گستاخی کرے میرا باپ اور میں برداشت کر لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. پوری تاریخ ہماری اس بات پر گواہ ہے کہ ساری چیزوں کی محبتوں کو ہم نے قربان کیا ہے، نبی کی محبت کو گلے لگایا. حضرت زید بن دثنہ کافروں کی قید میں چلے گئے، ان کو گرفتار کر کے سولی پہ لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. لٹکانے کی کوشش ہے، کافر لوگ نیزے، بھالے، تلوار، جو بھی ہتھیار تھا وہ لے کر تیار ہیں. کبھی ان کو تڑپا تڑپا کر مارتے ہیں، ختم کرتے ہیں. آخری وقت ہے، ایک مجبور، ایک بے سہارا، ایک لاچار قیدی جس کو اپنی موت اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس سے کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں سولی سے ہٹا دیا جائے، تمہاری جان بخشی کر دی جائے، تمہاری جان چھوڑ دی جائے، اور تمہارے مقابلے میں محمد کو یہاں لا کر سولی پہ لٹکا دیا جائے اور ان کی جان لے لی جائے؟ ایک مجبور قیدی تڑپ اٹھے حضرت زید بن دثنہ اور کہا کیا کہتے ہو تم؟ خدا کی قسم اگر تم میرے سامنے یہ بات رکھو سولی پر محمد عربی کو میری آزادی کے بدلے، میری جان بخشی کے بدلے لٹکانا تو بہت دور کی بات ہے. اگر تم میرے سامنے یہ بات رکھو کہ مجھے سولی سے اتار دیا جائے اور اس کے بدلے محمد عربی اپنی جگہ میں مدینے میں جہاں ہیں ان کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ سودا بھی میرے لیے بہت مہنگا ہے، میں یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی ہے اپنی، ہر چیز سے بڑھ کر مسلمانوں نے محبت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ایسی محبت کہ اس کی مثال دنیا کے کسی اور شخص کے بارے میں، شخصیت کے سلسلے میں نہیں ملتی ہے. اور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے جو میرے نبی کو ملے، کسی نبی کو ایسے جانسار نہیں ملے جو میرے نبی محمد عربی کو ملے ہیں، کسی نبی کو ایسے معاونین، ایسے مددگار، ایسے جانسار، ایسے اپنے آپ کو قربان کر دینے والے، نبی کی ذات کے لیے، نبی کی صفات کے لیے، نبی کے پروگرام کے لیے، نبی کے پیغام کے لیے ایسے قربان کر دینے والے صحابہ اور ساتھی نہیں ملے ہیں جس طرح محمد عربی کو ملے. کسی اور شخصیت کو نہیں ملے ہیں، کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے ہیں، کسی پیر کو ایسے مرید نہیں ملے ہیں، کسی استاذ کو ایسے شاگرد نصیب نہیں ہوئے ہیں، کسی لیڈر کو ایسے کارکن، ایسے کارکرتا نہیں ملے ہیں جو محمد عربی کو ملے ہیں، جو محمد عربی کو نصیب ہوئے ہیں. جن شاگردوں نے، جن کارکنوں نے، جن صحابہ نے، جن جانثاروں نے، جن عاشقوں نے ہر چیز پر محمد عربی کی محبت کو ترجیح دی اور اپنی جان کو قربان کیا ہے. ایسی محبت، نبی کی ذات سے محبت، نبی کی بات سے محبت، نبی کے دین سے محبت، نبی کے پروگرام سے محبت، نبی کے پیغام سے محبت، نبی کی شریعت سے محبت، نبی کے لائے ہوئے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے میسج سے محبت، نبی کی سواری سے محبت، نبی کی تمناؤں سے محبت، نبی کی خواہشات سے محبت، نبی کے خاندان سے محبت، نبی کی بنی اور بنات سے محبت، نبی کے لڑکوں اور لڑکیوں سے محبت، نبی کے اصحاب سے، ساتھیوں سے محبت، نبی کے خاندان اور گھرانے والوں سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت، نبی کے روضے سے محبت، نبی کے شہر مدینہ سے محبت، مدینے کی گلیوں میں چلنے والے جانوروں سے محبت، ایک ایک چیز سے ایسی محبت
کر کے دکھائی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور یہی نبی سے محبت، یہی نبی سے تعلق، یہی نبی سے عقیدت، یہی نبی سے ایسا رشتہ، مضبوط رشتہ جب دنیا والے دیکھتے ہیں تو پھر حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، اندر کے بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، چونکہ ان کے یہاں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ نبی سے اور نبی کی ہر چیز سے محبت، ایسی عقیدت، ایسا احترام، ایسی عظمت ان کے یہاں نہیں ملتی ہے اپنی بڑی شخصیتوں سے۔ اب اس چیز کو دیکھ کر وہ نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کے پروگرام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوششیں مسلسل چل رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر درخواست دیے ہوئے رحمت کائنات سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، آپ کے نام لیوا خاندان اور گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت، اللہ کا کوئی احسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک ایمان والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ساری چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں نبی علیہ الصلاۃ سے کہا ہے کہ آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور شوہر، تمہارا خاندان اور وہ مال جس کو تم نے کمایا، اور وہ بیوپار تجارت جس کے مندے ہو جانے کا تمہیں ڈر اور اندیشہ ہے، اور وہ گھر جس کو تم نے بنایا ہے اور جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اور پسندیدہ ہیں اللہ کی محبت سے بڑھ کر، اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر، اور اس کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ کا فیصلہ اس کے عذاب کی شکل میں ہوگا۔ مومن کو، صاحب ایمان کو سب سے بڑھ کر محبت نبی علیہ السلام سے ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ
آپ سے محبت ہے۔ کہا سب چیزوں سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر؟ کہا یا رسول اللہ۔ اپنی عزت سے بڑھ کر؟ کہا یا رسول اللہ۔ اپنی آل اولاد سے بڑھ کر؟ کہا یا رسول اللہ ہاں۔ حضور نے فرمایا اپنی جان سے بڑھ کر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے رکے، کہا یا رسول اللہ یہاں تھوڑا شک ہے، ہو سکتا ہے جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ جب تک اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرو گے تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ اب تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان والوں نے ہر چیز سے بڑھ کر کی ہے۔ نبی کی محبت کا اور دنیا کی کسی محبت کا، دنیا کی کسی چیز کی محبت کا مقابلہ ہو گیا ہے تو ایمان والوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے ساری چیزوں کو ایمان والوں نے قربان کیا ہے اور نبی کی محبت کو ترجیح دی، نبی کی محبت کو سینے سے لگایا ہے، نبی کی محبت کو اپنے گلے سے لگایا ہے اور اس کو سب سے آگے رکھا ہے۔ مال کی محبت آئی، رسول کی محبت کے مقابلے میں مال کو قربان کر دیا ہے۔ جان کی محبت آئی، رسول کی محبت کے مقابلے میں جان کو قربان کیا ہے۔ اولاد کی محبت آڑے آئی، اولاد کو قربان کیا ہے۔ باپ کی محبت آڑے آئی ہے، باپ کی محبت کو قربان کیا ہے، نبی کی محبت کو آگے رکھا ہے۔ حضور کے یار غار رفیق مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم بہت بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ جملے کہہ دیے۔ ابو بکر جیسا رحم دل انسان، نرم دل انسان، حضور نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ شفیق میرے بعد ابو بکر ہیں، رحم دل ابو بکر ہیں۔ ایسا نرم دل انسان مارا ایک چپاٹا باپ، بڑے باپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑے باپ کو تم نے تماچا مار دیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو تماچے کی بات آئی، اگر تلوار ہوتی تو میں گردن اڑا دیتا، آپ کی شان میں گستاخی کرے میرا باپ اور میں برداشت کر لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری تاریخ ہماری اس بات پر گواہ ہے کہ ساری چیزوں کی محبتوں کو ہم نے قربان کیا ہے، نبی کی محبت کو گلے لگایا۔ حضرت زید بن دثنہ کافروں کی قید میں چلے گئے، ان کو گرفتار کر کے سولی پہ لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ لٹکانے کی کوشش ہے، کافر لوگ نیزے، بھالے، تلوار، جو بھی ہتھیار تھا وہ لے کر تیار ہیں، کبھی ان کو تڑپا تڑپا کر مارتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ آخری وقت ہے، ایک مجبور، ایک بے سہارا، ایک لاچار قیدی جس کو اپنی موت اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس سے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں سولی سے ہٹا دیا جائے، تمہاری جان بخشی کر دی جائے، تمہاری جان چھوڑ دی جائے اور تمہارے مقابلے میں محمد کو یہاں لا کر سولی پہ لٹکا دیا جائے اور ان کی جان لے لی جائے؟ ایک مجبور قیدی تڑپ اٹھے حضرت زید بن دثنہ اور کہا کیا کہتے ہو تم؟ خدا کی قسم اگر تم میرے سامنے یہ بات رکھو سولی پر محمد عربی کو میری آزادی کے بدلے، میری جان بخشی کے بدلے لٹکانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر تم میرے سامنے یہ بات رکھو
کہ مجھے سولی سے اتار دیا جائے اور اس کے بدلے محمد عربی اپنی جگہ میں مدینے میں جہاں ہیں ان کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ سودا بھی میرے لیے بہت مہنگا ہے، میں یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی ہے اپنی، ہر چیز سے بڑھ کر مسلمانوں نے محبت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسی محبت کہ اس کی مثال دنیا کے کسی اور شخص کے بارے میں، شخصیت کے سلسلے میں نہیں ملتی ہے۔ اور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے جو میرے نبی کو ملے، کسی نبی کو ایسے جانسار نہیں ملے جو میرے نبی محمد عربی کو ملے ہیں، کسی نبی کو ایسے معاونین، ایسے مددگار، ایسے جانسار، ایسے اپنے آپ کو قربان کر دینے والے، نبی کی ذات کے لیے، نبی کی صفات کے لیے، نبی کے پروگرام کے لیے، نبی کے پیغام کے لیے ایسے قربان کر دینے والے صحابہ اور ساتھی نہیں ملے ہیں جس طرح محمد عربی کو ملے، کسی اور شخصیت کو نہیں ملے ہیں، کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے ہیں، کسی پیر کو ایسے مرید نہیں ملے ہیں، کسی استاذ کو ایسے شاگرد نصیب نہیں ہوئے ہیں، کسی لیڈر کو ایسے کارکن، ایسے کارکرتا نہیں ملے ہیں جو محمد عربی کو ملے ہیں، جو محمد عربی کو نصیب ہوئے ہیں، جن شاگردوں نے، جن کارکنوں نے، جن صحابہ نے، جن جانثاروں نے، جن عاشقوں نے ہر چیز پر محمد عربی کی محبت کو ترجیح دی اور اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ ایسی محبت، نبی کی ذات سے محبت، نبی کی بات سے محبت، نبی کے دین سے محبت، نبی کے پروگرام سے محبت، نبی کے پیغام سے محبت، نبی کی شریعت سے محبت، نبی کے لائے ہوئے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے میسیج سے محبت، نبی کی سواری سے محبت، نبی کی تمناؤں سے محبت، نبی کی خواہشات سے محبت، نبی کے خاندان سے محبت، نبی کی بنی اور بنات سے محبت، نبی کے لڑکوں اور لڑکیوں سے محبت، نبی کے اصحاب سے، ساتھیوں سے محبت، نبی کے خاندان اور گھرانے والوں سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت، نبی کے روضے سے محبت، نبی کے شہر مدینہ سے محبت، مدینے کی گلیوں میں چلنے والے جانوروں سے محبت، ایک ایک چیز سے ایسی محبت کر کے دکھائی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور یہی نبی سے محبت، یہی نبی سے تعلق، یہی نبی سے عقیدت، یہی نبی سے ایسا رشتہ، مضبوط رشتہ جب دنیا والے دیکھتے ہیں تو پھر حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، اندر کے بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، چونکہ ان کے یہاں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ نبی سے اور نبی کی ہر چیز سے محبت، ایسی عقیدت، ایسا احترام، ایسی عظمت ان کے یہاں نہیں ملتی ہے اپنی بڑی شخصیتوں سے۔ اب اس چیز کو دیکھ کر وہ نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کے پروگرام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوششیں مسلسل چل رہی ہے، ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے، عرصے سے یہ چل رہی ہے، اور ان کے چلائے جانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ ہمارے اندر کی نبی کی محبت، نبی کی عقیدت، نبی کی عظمت کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اپنے نبی کی محبت کا چراغ ابھی جل رہا ہے یا نہیں، ابھی روشن ہے یا نہیں۔ اور الحمدللہ شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا فقیر، غریب ہو کہ مالدار، پاک باز عبادت گزار مومن بندہ ہو یا عاصی گنہگار، ہر طرف غفلت کے چھائے ہوئے اندھیاروں میں مبتلا ایک گنہگار امتی، اس گئے گزرے دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انہی جو محبت ہے، آج کے دور میں بھی کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے
عرب کے وہ لوگ جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنی خر مستیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنی بدماشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو مال و دولت کے نشے میں مبتلا ہیں، دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم، زیادتیاں، ظلم و جبر، اس پر وہ بیدار نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن جب باری آئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کہا الا یا رسول اللہ یا مودی، اے ہندوستان کے لوگوں، سب کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہوتا ہے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی ذات پر حرف آئے یہ تو ریڈ لائن ہے، لال لائن ہے، اس کو کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو چنگاری تھی وہ بھڑک اٹھی اور دنیا نے اس کی مثال دیکھی۔ یہ تاریخ کا تسلسل ہے جو ہمیشہ مسلمان پیش کرتے آئے ہیں، الحمدللہ آج بھی پیش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی پیش کرتے رہیں گے۔ نبی کی جو محبت، نبی کی جو عقیدت، نبی کی جو عظمت ہے، دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ گنہگاروں کے اندر، شرابیوں کے اندر، کبابیوں کے اندر، حکومت پر بیٹھنے والے دنیا پرستوں کے اندر عجیب عجیب مثالیں۔ دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو تاریخ میں محفوظ ہوئی ہے۔ ایک بادشاہ کی، بظاہر دنیا پرست کی، اور ایک شاعر رند کی، خراباتی کی، نشے میں مست رہنے والے ایک شاعر کی۔ ایک بادشاہ گزرے ناصر الدین محمود، تاریخ فرشتہ جس میں ہندوستان کی تاریخ، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ناصر الدین محمود کے دربار میں ایک اس کا مصاحب تھا، درباری تھا، جس کا نام محمد تھا۔ اس کو وہ پکارتے تھے ہمیشہ محمد کے نام سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کو کوئی کام پیش آ گیا، ضرورت پیش آ گئی، اور اس مصاحب کو، درباری کو کہا اے تاج الدین ادھر آؤ۔ محمد کے بجائے تاج الدین پکارا، وہ آ تو گیا، بادشاہ نے جو کام کیا حکم کی تعمیل کر دی، لیکن اس دن جب واپس گھر گیا تو 3 دن تک دربار میں آیا نہیں۔ بادشاہ نے بلاوا بھیجا کہ بھائی اس کو بلا لے آؤ۔ وہ آئے، وجہ پوچھی کہ 3 دن سے دربار سے غائب کیوں ہوں؟ کہا کہ غائب اس لیے ہوں کہ آپ ہمیشہ مجھے محمد کہہ کے پکارتے ہیں، اس دن آپ نے تاج الدین کہہ کے پکارا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرے سلسلے میں آپ کے دماغ میں، ذہن میں کوئی خلش پیدا ہو گئی ہے، بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی آ گئی ہے، آپ نے محمد تو کہا نہیں، تاج الدین کہہ کے پکارا جو میرا نام نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے دربار میں حاضر نہیں ہوا۔ تو بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، نبی سے عقیدت دیکھیے، محبت دیکھیے۔ کہا کہ تمہارا نام محمد ہے، میرے نبی کے نام پر ہے، اور میں ہمیشہ جب بھی تمہیں پکارتا تھا، چونکہ نبی کا نام ہے اس لیے باوضو رہ کر محمد کہہ کے پکارتا تھا۔ اس دن میں باوضو نہیں تھا، حضور کا نام میں نے لینا اس وجہ سے گوارا نہیں کیا، اس لیے تمہیں تاج الدین کہہ کر پکارا ہے۔ ایک بادشاہ کی حضور سے یہ عقیدت و محبت۔ دوسرا واقعہ ہے اختر شیرانی کا۔ اختر شیرانی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور ان کے اندر انا تھی، انا، ایگو، اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، سب ان کے سامنے بونے، کوئی کتنا ماہر کیوں نہ ہو، کوئی فن میں کمال رکھنے والا کیوں نہ ہو، وہ سمجھتے تھے کچھ ہے ہی نہیں، اپنے سامنے کسی کو نہ سمجھنے والے، خود پرستی میں مبتلا۔ ایک مرتبہ نشے میں تھے، 2 بوتلیں چڑھا چکے تھے، پورے بدن پر لرزہ طاری تھا، جس طرح نشے میں انسان ہوتا ہے، بدن لرزتا ہے، یہاں تک کہ زبان لڑکھڑا رہی تھی، زبان سے جو الفاظ نکل رہے تھے وہ بھی کٹ کٹ کے پورے الفاظ نکل نہیں رہے تھے، نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے۔ کچھ نوجوان جو کمیونسٹ ذہن کے تھے یا ملحد ذہن کے تھے، وہ پاس میں بیٹھے تھے، ان کے سامنے کہنے لگے گفتگو کے دوران کہ یہاں ہندوستان میں 3 ایسی شخصیتیں گزری ہیں جو جینیس ہیں، جن کی مثال نہیں۔ ابوالفیض فیضی اکبر کے دور کا تھا، اور مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد، اور ایک کسی اور کا نام لیا، 3 شخصیتوں کا نام لیا، کیا ان کے مقابل آج تک کوئی آیا نہیں ہے؟
تو نوجوانوں نے دیکھا کہ اس سلسلے میں بات چھڑی ہوئی ہے، تو کسی شاعر کا نام لیا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جوش ملی آبادی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو طرح دے گا کہ وہ تو ایسے ہی ہے، کیونکہ اپنے سامنے کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ فیض کے بارے میں پوچھا کہ ٹھیک ہے لیکن زیادہ کوئی وزن دینے، حیثیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جوش، فیض، فراق گورکھپوری کے بارے میں پوچھا، طرح دے گئی، کوئی ایسا جملہ بولا ہوگا جس سے ان کی حیثیت کم ہو جائے۔ رئیس سردار جعفری کے بارے میں پوچھا، کوئی ایسا جملہ کہا جس سے کوئی زیادہ وزن ان کی نگاہ میں اس کا نہ تھا۔ اور لوگوں کے بارے میں پوچھا، شورش کاشمیری کے بارے میں کہ ناظم ہے اور ابھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی اور شاعر کے بارے میں بولا کہ وہ تو ہماری شاگردی اختیار کرنے کے لائق ہے۔ اس طرح کے جملے دوسرے بڑے بڑے اپنے وقت کے بڑے بڑے شاعروں کے بارے میں ایسے جملے بولے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو نوجوان جو ملحد تھے، ایتھسٹ تھے یا کمیونسٹ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے اب نبیوں، کیونکہ ملحد تو نبی کو تو مانتے نہیں، کسی نبی کے بارے میں پوچھا، حضرت موسیٰ کے بارے میں پوچھا ہوگا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا ہوگا کہ فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نشے میں دھت تھے، کہا کہ دیکھو یہ جرات مت کرو، کسی نبی کے بارے میں نشے والی زبان سے کچھ کہلوانے کی کوشش مت کرو، بات کاٹ دی۔ تو پھر نوجوانوں نے افلاطون کے بارے میں پوچھا، سقراط کے بارے میں، بقراط کے بارے میں، فلسفی گزرے، بڑے حکیم دانشمند لوگ گزرے، کہا کہ ارے ان کی کیا بات کرتے ہو، آج ہوتے تو ہمارے حلقے میں بیٹھتے، ہمارے درس میں بیٹھتے، ہمارے سامنے ان کا کیا تذکرہ۔ اس طرح کی باتیں۔ پھر نوجوانوں نے بات چھیڑی، محمد الرسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نشے میں دھت، زبان لڑکھڑا رہی ہے، غصے سے آپے سے باہر ہو گئی، گلاس پڑا تھا، گلاس کانچ کا مارا اس نوجوان کو اور کہا گستاخ، بے ادب، یہ نام لینے کی جرت اس کیفیت میں، میرے نشے کی حالت میں تمہیں لینے کی، یہ نام جرت لینے کی، یہ نام لینے کی جرت کیسے تمہارے اندر ہو گئی؟ با محمد، با خدا دیوانہ باش، وما محمد ہوشیار، یہ جملہ کا با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، تمہیں محمد کا پوتر پاک نام اس نشے کی، مدہوشی کی کیفیت میں لینے کی جرت کیسے ہو گئی؟ مارا اس کو گلاس، کہا اس کو نکالو مجلس سے، نکال دیا باہر۔ پھر خود اٹھ کے گئے، اپنے جہاں بھی قیام گاہ تھی وہاں گئے، پوری رات روتے رہے، گھگی بندی رہی، رونے میں جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے نا، تھوڑی تھوڑی دیر سے آواز نکالتا ہے، اس طرح روتے رہے اور یہ جملے کہتے رہے۔ ان گستاخوں کو یہ جرت کیسے ہو گئی ہے کہ نشے کی حالت میں میرے سامنے محمد عربی کا نام لیں؟ یہ ہمارا آخری سہارا بھی ہم سے چھین لینا چاہتے، ہمیں کافر بنا دینا چاہتے۔ ایک فاسق و فاجر، ایک گنہگار بندہ، ایک شراب نوش، ایک بلا کا رند مست رہنے والا، اس کے سامنے بھی محمد عربی کی شان میں اس انداز سے گستاخی جائے، وہ کسی بھی طور پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہماری روشن تاریخ رہی ہے، یہ ہماری تابناک، چمکدار، شاندار ماضی رہا ہے اور آئندہ بھی یہ تسلسل باقی رہے گا۔ ہم سب کچھ کرنا، برداشت کرنا گوارا کر لیتے ہیں، اپنی جان پر آ جائے گوارا کر لیتے ہیں، مال کو نقصان پہنچایا جائے برداشت کر لیتے ہیں، آل اولاد کو گالی دے دی جائے برداشت کر لیتے ہیں، ہمارے کسی محبوب کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب نام آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر ہم اپنی جان دیکھتے ہیں، نہ مال دیکھتے ہیں، نہ کاروبار دیکھتے ہیں، نہ جیل کی کال کوٹڑیوں کو دیکھتے ہیں، سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ہر دور میں محمد عربی کے نام سے بھی محبت کر کے دکھائی ہے، آپ کی ذات سے بھی محبت کر کے دکھائی ہے، آپ کی بات سے بھی محبت کر کے دکھائی ہے، اور دنیا ہر زمانے میں ایسے نمونے، ایسی مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہتی ہے۔ اور یہ جو کوششیں ہو رہی ہے، یہ جو کوششیں ہو رہی ہے، ان کوششوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے، محمد عربی کی عظمت کو، محبت کو، عقیدت کو، اور یہ جو ہمارے دلوں کے اندر اس گئے گزرے دور میں ہمارے ان نوجوانوں کے اندر
جو نمازوں سے دور ہیں، جو قرآن سے دور ہیں، جو عبادتوں سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں، لیکن محمد عربی کی محبت کا چراغ یا چنگاری کسی نہ کسی طرح اس کے اندر سلگ رہی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح گستاخیاں کر کے، اس طرح بد زبانیاں کر کے اس چنگاری کو بھی بجھا دیا جائے، لیکن انشاءاللہ قیامت تک یہ نہیں بجھے گی۔ جب جب ان کی طرف سے گستاخیاں بڑھتی رہے گی، اس چنگاری میں آگ سلگتی رہے گی، اور محمد عربی کی امت، آپ کے چاہنے والے، آپ کے جانشین، آپ کے عاشق، آپ کے محبین، آپ پر ایمان رکھنے والے دنیا کے سامنے ہمیشہ یہ واضح پیغام، کھلا پیغام دیتے رہیں گے کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنا ہے، محمد عربی کی ذات پر ایک حرف نہیں آنے دیں گے، آپ کی گستاخی کو کسی شکل میں ہم برداشت نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخری بات ہے بہت مختصر، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں جبکہ پوری دنیا میں اسلام مخالف ماحول ہے، ہر طرف مسلمان مظلوم ہیں، ہر طرف مسلمان مظلوم ہیں، اس کے باوجود بھی یہ چیزیں کیوں کی جا رہی؟ وجہ صاف ہے، وجہ صاف یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا گیا ہے، اور دین اسلام کو آخری دین کے طور پر، قیامت تک رہنے والے دین کے طور پر بھیج دیا گیا ہے، اور اللہ نے اعلان فرما دیا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ۔ یہ اس طرح گستاخیاں کر کے، اس طرح منصوبہ بندیاں کر کے، اس طرح سازشیں کر کے اسلام کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کافروں کی تمام تر کوششوں کے باوجود، مشرکوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود، گستاخوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود ہم اس دین کو غالب کر کے رہیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کنورژن کا قانون لایا جا رہا ہے کہ کوئی مذہب تبدیل نہیں کر سکتا، کیوں لایا جا رہا ہے؟ اسلام و مسلمانوں کے اتنے برے حالات ہیں، اس کے باوجود بھی یہ قانون کیوں بنایا جا رہا ہے کہ کوئی اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ لوگ اسلام کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اسلام میں اللہ نے کشش رکھی ہے، اسلام میں اللہ نے اٹریکشن رکھا ہے، اسلام میں اللہ نے جاذبیت رکھی ہے، میگنیٹک طاقت رکھی ہے۔ تمام تر برے حالات کے باوجود آج بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایک کر کے سب اسلام سے اپنے ہاتھ کو، اپنے دامن کو صاف کر لیتے، مذہب کو چھوڑ دیتے، لیکن ان تمام تر تاریک اور اندھیروں کے باوجود، تاریک حالات کے باوجود لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ نبی کی شان میں اتنی گستاخیاں کی جا رہی ہے، آپ کی امیج کو اتنا خراب کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ قرآن کو سینے سے لگا رہے ہیں، اسلام کو سینے سے لگا رہے ہیں، بظاہر کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آج تک ہم اس کا پیغام آگے پہنچاتے تھے، اب اسلام کے پیغام بر بن کر آگے پیغام پہنچانے والے ایمبیسڈر بن کے رہیں گے۔ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں، آ رہے ہیں اسلام کی طرف۔ اسی وجہ سے اب دوسری کوئی راہ نہیں ہے تو وہ یہ کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کر دو، اسلام کی سب سے بڑی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھاؤ، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرو تاکہ لوگ ادھر متوجہ نہ ہوں، لیکن یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام، کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں محمد الرسول اللہ کے کلمے کو، اللہ اپنے کلمے کو داخل کر کے نہ رہے گا۔ یہ ہونا ہے، بالکل ہم کو نہیں نظر آ رہا ہے، دوسروں کو نظر آ رہا ہے، دوسروں کو کھلی آنکھوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ لوگ اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے انسانیت کے مسائل حل کرنے کی اگر کوئی مذہب طاقت رکھتا ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ انسانیت کی پرابلمز کو سولو کرنے کی اگر کسی کے اندر قوت ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اتارا ہی اس لیے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا، کوئی اور راستے کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں بھی رہے گا، اور آخرت میں بھی گھاٹے میں رہے گا۔ اس لیے اس طرح کی حرکتوں پر، گستاخیوں پر
ہمارا آپے سے باہر ہونا یہ فطری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جو محبت ہے، دنیا کے کسی انسان کو اپنے کسی بڑی سی بڑی شخصیت سے وہ محبت و عقیدت نہیں ہے جو ایمان والوں کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ رہے گی۔ بلکہ میں کہتا ہوں یہ محبت جھلکتی ہے جب حضور کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ جو ہم جیسے نماز کے جو پابند ہیں اور جو داڑیاں رکھنے والے ہیں، جو تہجد کے پابند ہیں، جو قرآن کی تلاوت کے پابند ہیں، وہ تو صرف بیان کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ جو گنہگار ہیں، شرابی کبابی ہیں، وہ اس معاملے میں سب سے آگے آتے ہیں۔ یہ ایک فطری محبت ہے محمد الرسول اللہ کی، جس کو کھرچ کر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ساری کوششیں الٹی پڑ جاتی ہے کہ وہ محبت کی چنگاری اور شعلہ بن کر باہر نکل آتی ہے، اور یہ ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یا اب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ مشرک و کافر کتنی ہی کوشش کر لیں، کتنا ہی ناگوار سمجھ لیں، محمد عربی کے پیش کیے ہوئے اس دین کو اور پیش کیے ہوئے دین کے اس چراغ کو ہم روشن کر کے رہیں گے، اس کے اجالے کو پوری دنیا میں پھیلا کر رہیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں اس پر یقین ہے۔ حالات اس طرف جائیں گے کہ کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جب محمد عربی کا غلام نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت، سچی عقیدت اور سچی عظمت ان کے اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔